بالکل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے سی ای او عالمگیر چودھری صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے بنانے کا مقصد کیا تھا, یہ کب مرز وجود میں آئی, اور اس کے کام کرنے کا کیا انداز ہے, اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کام سے عام عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے. سر بتائیے گا کہ یہ آرگنائزیشن کب مرز وجود میں آئی. جی, سب سے پہلے تو میں رائل نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ ادارے میں تشریف لائے. اس سے ہماری اپنی اویئرنیس ریز کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. باقی اپنا اس حوالے سے کہ یہ ادارہ بنا کب اور اس کے مقاصد کیا ہیں, تو یہ ادارہ جی 1961 میں بنا, اور اس وقت ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی پروڈکٹیوٹی کے اوپر جاپان میں. اور جب وہ کانفرنس ہوئی تو اس وقت 8 ممالک نے اس کو جوائن کیا, اور پاکستان الحمدللہ اس کے پائنیئر ممبرز میں سے ہے. تو بیسیکلی اس ادارے کو بنانے کا مقصد, اس نیٹ ورک کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنا ممالک میں جو اس کے ممبر ممالک ہوں گے وہ اپنے ممالک میں اپنے جو پروڈکشن سسٹمز ہیں ان کو ایفیشینٹ کریں. اور جب ان کے پروڈکشن ایفیشینٹ ہوں گے سسٹم, تو پھر اس سے یہ تھوڑا سا ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ ان کی جو لاگت ہے, پیداواری لاگت, وہ آپ کی کم ہوتی جائے گی. جب پیداواری لاگت کم ہوگی, آپ کے پروڈکشن سسٹمز اپنا جو ہے نا وہ ایفیشینٹ ہوں گے, تو پھر آپ جو مقابلے کا رجحان ہے اس میں بہت بہتر طریقے سے پھر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ کمپٹیشن میں, چاہے وہ لوکلی آپ کے جو ملک میں جو انفلیکس آ رہا ہو, باہر سے ممالک اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کر رہے ہوں, ان کو بھی فیس کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی آپ کو اپنے حصے کی جو اپنا مارکیٹ شیئر ہے وہ فیچ کرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے. تو یہ تو ہے اس ادارے کا اپنا کب سے بنایا گیا اور اس کا مختصر سا مقصد. تو اے پی او جو ہے, جو اس کا ہیڈ آفس ہے ٹوکیو جاپان میں, وہ اپنے ممبر ممالک کو بہت ساری جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے, بہت سارے پروڈکٹس اور سروسز آفر کرتا ہے, جس میں اگر میں موٹی موٹی باتیں کروں تو اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی حوالے سے, آپ کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, آپ کے پروڈکشن کے پروسیس فلو کے حوالے سے, آپ کو ادروائز مینجمنٹ کی پریکٹسز کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے جو بھی چیلنجز ہوں جو پروڈکٹیوٹی میں ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہوں, تو آپ دنیا بھر سے ایکسپرٹ جو ہے نا اے پی او کے پلیٹ فارم سے اپنے ملک میں لا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے, اور اس کے علاوہ باقی سر ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی پاکستان میں ان کے کون کون سے پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جس سے کہ عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور آپ اویئرنیس کے حوالے سے کیسے کام کر رہے ہیں کہ ایک عام عوام کو یا ایک پروڈکشن کے حوالے سے عام عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے, بنانے کا کیا مقصد ہے, اور پروجیکٹس کون کون سے چل رہے ہیں پاکستان کے لیے. اس میں دیکھیں, جو بھی آپ نے پروجیکٹس کی بات کی تو پروجیکٹس 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اے پی او کے فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جاپان سے, اور ایک ہمارے اپنے پاکستان کے لوکل پلاننگ کمیشن سے یا باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں. میں دونوں کی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک تو پاکستان ممبر تو جیسے میں نے بتایا 1961 سے ہے, لیکن بہت سے ممبر ممالک جنہوں نے پروڈکٹیوٹی کا اپنا اویئرنیس کا لیول ریز کر کے یہاں تک پہنچے کہ وہ کمپٹیشن میں بہت آگے نکل گئے. پاکستان کے پروڈکٹیوٹی کے لیولز ابھی بھی کافی کم ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے اے پی او کو یہ ریکویسٹ کی تھی. تو انہوں نے اسٹریٹجک فریم ورک جو بیسیکلی ماسٹر پلان ہے اس کا اپنا پروڈکٹیوٹی کا, وہ پاکستان کو انہوں نے دیا, اور اس وقت کورین ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کو انڈر ٹیک کر رہا ہے. کورین ایکسپرٹ جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ ہمیں ماسٹر پلان بنا کے دیں گے جن میں جو ہمارے خاص طور پہ ایکسپورٹ ڈیزگنیٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو ہم لوگ فوکس کریں گے. ان کی پوری ویلیو چین میں جو آپ کی پروڈکٹیوٹی کے ریلیٹڈ مسائل ہیں, چاہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کے پروڈکشن پروسیسز ہیں, پروسیجر ہیں, ان کو ایفیشینٹ بنانے کے حوالے سے ہے. تو یہ ابھی اس وقت جو ہے انڈر امپلیمنٹیشن ہے, اور اس کے ساتھ انٹریکشن ریگولر بیسس کے اوپر پلاننگ کمیشن بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم ہوتے ہیں, باقی اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو ہے وہ اپنا پروجیکٹ جو کہ اے پی او فنڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے اویئرنیس ریز کرنے کی بات کی کہ دیکھیں, یہ میں خود سے میکینیکل انجینئر ہوں, تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پروڈکشن کا تو ایک انجینئر کو یا عام عوام کو شاید اندازہ ہو, لیکن پروڈکٹیوٹی ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, اور اس کے حوالے سے اس کو سمجھنا کہ پروڈکٹیوٹی ہے کیا اور اس کے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ اس کی یہی مسائل ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اے پی او ممبر کنٹری جو 1970 میں بات کر رہا ہوں, جو ڈیٹا تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتا ہے, تو 1970 میں جو پروڈکٹیوٹی انڈیکیٹرز تھے پاکستان کے, کوریا کے اور تھائی لینڈ کے خاص طور پہ, یہ تقریباً برابر تھے. لیکن آج کوریا جو ہے اس کی پر ورکر لیبر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ $75,000 ہے, جبکہ ہماری صرف اور صرف $15,000 ہے اتنے سالوں کے گزرنے کے باوجود. اور اسی طرح سے تھائی لینڈ جو ہے وہ $37,000 کے قریب ہے. تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہی ممالک نے یہ جو پروڈکٹیوٹی کی میں نے بات کی, بیسیکلی یہ آپ کی آؤٹ پٹ جو آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے یا سروس ہوتی ہے
اس کو آپ نے بنانے کا اور اس کا جو ہے کمپیریزن جو ریشو ہے ان پٹ کاسٹ جو آپ کی پیداواری لاگت آتی ہے، تو ان دونوں کی جو ریشو ہے اسی کو ہم پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں۔ تو جو ممالک کامیاب ہوئے اپنے پروڈکشن سسٹمز کو ایفیشینٹ بنانے میں، انہوں نے اپنی ان پٹ کاسٹ یا جس کو آپ پیداواری لاگت کہہ سکتے ہیں کم سے کم کی، وہ مقابلے کے رجحان میں بہت آگے نکل گئے۔